میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ جو مزید تیل کی اور ڈیزل کی قیمتیں جو مہنگی ہوئی ہیں، جو پٹرول کی قیمتیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنا لائے عمل دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں کیا چپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف؟ سب سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سارا جو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی، جو ساری عدم اعتماد ہوئی تھی، جس وجہ سے ہمارے جو اتحادی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور جو پھر ہمارے لوگ لوٹا ہوئے تھے، ان سب نے ایک چیز کہی تھی کہ جناب بہت مہنگائی ہو گئی، ہمارے سے حلقوں میں جایا نہیں جا رہا، بڑی حکومت نااہل ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے جب عدم اعتماد کی سازش میں یہ سب شامل ہوئے تھے تو سب نے ایک ہی بات کی تھی جنہوں نے ہمیں چھوڑا تھا. ہمارے مخالف نے بھی یہی بات کی تھی. آپ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، یہ سارے ان کے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور فضل الرحمان ایک ہی بات کر رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، اس نااہل حکومت کو گرانا چاہیے. یہ ہم نے ساری باتیں سنی. وہ میڈیا کے لوگ جو ان کی ساری پشت پہ کھڑے تھے، ساروں نے ایک ہی بات کی، مہنگائی. تو آج میں اپنی قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اس کا بار بار وعدہ آتا ہے کہ سچ سامنے آئے گا، زیادہ دیر سچ چھپتا نہیں ہے. 3 سال ہم نے یہ ساری چیزیں سنی. جو بھی لوگ اس سازش میں ملوث تھے انہوں نے مہنگائی پکڑ رکھی، کیونکہ عام طور پہ جب بھی حکومتیں جاتی ہیں اس ملک میں، اور یہ 2 دفعہ حکومتیں نکالی گئی 90 کی دہائی میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ کرپشن پہ گئی ہیں. یہ گورنمنٹ کے اوپر کسی آج تک، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بتائے عمران خان نے کرپشن کی ہے. تو ایک چیز پہ آ گئے جی، مہنگائی اور نااہل. اب ساری قوم کے سامنے جب ہم گئے تھے تو پٹرول تھا 150 روپے لیٹر. ہمارے 3.5 سالوں میں جو پٹرول بڑھا تھا وہ 50 روپے لیٹر بڑھا تھا. ہمارے زمانے میں بھی عالمی مہنگائی تھی، تیل کی قیمت آسمانوں پہ تھی. ہمارے زمانے میں یہ تھا. ہمیں بھی IMF کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسڈی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل پہ. ہم نے 200 روپے کی سبسڈی دی تھی پٹرول پہ اور ڈیزل پہ، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا تھا یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. جب پٹرول اور ڈیزل بڑھتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اس لیے سبسڈی دی تھی. ہمیں پتہ تھا کہ اس کا سب سے زیادہ جو تکلیف